بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ یہ سورۃ الروم کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں مقصد تخویف دنیاوی ہے، یعنی اس بات پر متنبہ کیا جا رہا ہے اور ڈرایا جا رہا ہے کہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد برپا ہوتا ہے، انسان کے معاصی کی وجہ سے، عصیان اور طغیان کی وجہ سے، کفر اور شرک کی وجہ سے نقصان اور فساد ہوتا ہے۔ یہ اس لیے تاکہ لوگ ان کچھ مصائب و آلام کی وجہ سے متنبہ ہو جائے اور توبہ کر لیں اور اپنے گناہوں سے رجوع کر لیں۔ تو فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، ظاہر ہو گیا ہے فساد اور پھیل گیا ہے فساد فی البر والبحر، خشکی میں اور دریا میں۔ خشکی اور دریا یہ دو بڑے مظاہر ہیں عالم کے، تو مقصد دنیا میں فساد، جن سے فساد، البر البحر، جن سے بر اور جن سے بحر، بس فساد بر و بحر میں ظاہر ہو گیا ہے۔ کیوں ظاہر ہوا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا۔ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اس لیے، وہ بسبب اس کے، وہ جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے وہ بسبب اس کے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو کچھ گناہ کیے ہوتے ہیں۔ تو مصیبت تمہارے کیے کی وجہ سے، وہاں یوں ہے، یہاں ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اب وہ فساد کیا ہے؟ لغت میں الفساد کا معنی ہوتا ہے الخروج عن الاعتدال، اعتدال سے نکل جانا، اور ہر نقصان اور خرابی فساد ہے۔ تو مراد اس سے یہ کہ جتنے بھی نقصانات اور تباہی واقع ہوتی ہے، ان کے اسباب میں سے اصل سبب وہ لوگوں کے اعمال بد ہیں، وہ شرک ہے، وہ کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نقصان کو کیوں ظاہر کرتا ہے؟ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون،
تاکہ چکا دیں ان کو ان کے ان بعض اعمال کی سزا، تاکہ وہ لوگ یرجعون لوٹ جائیں اپنے گناہوں سے اور توبہ کر لیں، یرجعون عن المعاصی۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 168 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم حسنات اور سیئات، خوشحالیوں اور مصائب کے ذریعے سے لوگوں کو آزماتے ہیں تاکہ یہ لوگ گناہوں سے باز آ جائیں اور توبہ کر لیں۔ تو لعلہم یرجعون، وہاں بھی یہ ہے لعلہم یرجعون، لیذیقہم بعض الذی عملوا۔ یہ جو فساد ظاہر ہوا ہے اس میں مقصد کیا ہے؟ تاکہ بعض اعمال کا بدلہ چکا دیں۔ کیوں چکائیں؟ اختبارا منہ ومجازاتا علی صنیعہم، تفسیر ابن کثیر۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہے اور ان کے عمل کا بدلہ بھی ہے، لیکن یہ جمیع بدلہ اور کل بدلہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے بعض اعمال کا بدلہ ہے، اور بعض دوسرے اعمال کا بدلہ یا تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یا پھر اس کی سزا وہ برزخ اور آخرت پہ چھوڑ دے گا۔ تو بعض گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور بعض کی سزاؤں کو مؤخر کر دیتے ہیں، لیکن بعض اعمال کی سزا وہ دنیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ اس سزا کو دیکھ کر متنبہ ہو جائے۔ اس آیت میں یہ بات واضح ہو گئی کہ گناہوں کی وجہ سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ یہاں الفساد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ قول تشریح میں مروی ہے کہ الفساد نقصان البرکتی، فساد برکت کا کم ہونا ہے، برکت کا نقصان ہے۔ ابو العالیہ سے مروی ہے کہ فساد ارتکاب المعاصی کو کہتے ہیں، اور قتادہ سے مروی ہے کہ فساد شرک ہے۔ تو یہ معانی بھی ہوئے ہیں، لیکن ہر نقصان، ہر وہ تباہی، ہر وہ بے برکتی جس سے سکون اٹھ جائے، بے اعتدالی، وہ فساد ہے۔ اس کی مثالیں بہت ساری ہیں۔ معاشرے میں اگر لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں اور زیادتیاں ہو رہی ہے اور بدامنی ہے تو یہ بھی فساد ہے۔ اور اگر زمینی پیداوار کم ہو گئی اور معاشی بحران پیدا ہو گیا، قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہو رہی، تو یہ بھی فساد ہے۔ زلزلے اور سیلاب اور دھماکے، یہ بھی فساد ہے۔ آگ لگ جانا اور ڈوب جانا اور وبائیں اور امراض، قتل و غارت گری اور لوگوں کو اذیتیں ملنا اور اغوا برائے تاوان، یہ سب الفساد کے ضمن میں داخل ہے۔ تو آیت میں ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، سمندروں کا فساد ہو یا خشکی کا فساد ہو، اور اس کو آپ الگ الگ لینے اور اس کی مثالیں لینے، کشتیوں اور جہازوں کا ڈوب جانا اور اس کا چھن جانا اور دریاؤں میں طوفان آ جانا اور دریاؤں کے جانوروں کا ہلاک ہو جانا، یہ سمندروں کا فساد ہے۔ ورنہ علاوہ اس کے بر و بحر کے اندر جو نقصان ہے وہ سب الفساد
کے ضمن میں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ بما کسبت ایدی الناس، یہ لوگوں کے گناہ کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ یہاں اس آیت میں کچھ ضابطے سمجھنے چاہیے تاکہ کوئی اشکال واقع نہ ہو۔ آیت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے تباہی اور فساد برپا ہوتا ہے اور نقصان ہوتا ہے، لیکن اس آیت میں یہ علت تامہ کے طور پر نہیں بیان کیا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو وہ گناہوں کی وجہ سے آئے گی، یہ نہیں فرمایا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ فساد کا سبب اور سبب باطنی اور اصل خاصہ گناہ کا وہ فساد ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے گی تو وہ گناہ کی وجہ سے ہوگی، یہ نہیں ہے آیت کا مطلب، بلکہ اس کے دوسرے اسباب بھی ہو سکتے ہیں۔ مصیبت کے آنے کی کس اسباب میں آزمائش کا ہونا اور درجات کی بلندی کا ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ حدیث پاک میں تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اشد الناس بلاء الانبیاء، سب سے زیادہ سخت تکلیفیں انبیاء پر آئیں، مصائب و آلام تو پیغمبروں پر آئے۔ ایوب علیہ السلام کی بیماری اور یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں گرفتار ہونا اور یوسف علیہ السلام کا جیل جانا اور انبیاء کی زندگیوں میں تکلیفیں اور اذیتوں کا پہنچنا، تکلیفیں اور مصائب کا آنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہاں کافر کے لیے تو بڑے یہ شیاشیوں کا سامان ہے، مومن پر تکلیفیں آتی ہیں۔ تو پھر کیا معنی ہے کہ گناہوں کی وجہ سے نقصان اور فساد اور مصیبت؟ تو اس کے لیے ضابطہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے فساد اور نقصان کا ہونا ایک بات، لیکن یہ نہیں فرمایا گیا کہ جو بھی مصیبت اور نقصان ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ آیت میں نہیں فرمایا گیا۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات۔ دوسری بات، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ گناہ کی وجہ سے مصیبت ضرور آئے گی۔ اس دنیا میں گناہ کی وجہ سے مصیبت کا آنا ضرور ہے، بلکہ یہ فرمایا گیا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے فساد اور نقصان ہوتا ہے، یہ گناہ کا خاصہ ہے کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ دوسرے موانع کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے اس گناہ کا نقصان فی الوقت ظاہر نہ ہو، لیکن گناہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے۔ گناہ کا خاصہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے فساد ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ جب بھی گناہ ہوگا تو ضرور فساد اور نقصان دنیاوی ظاہر ہوگا، بلکہ کبھی اس کے لیے کوئی معنی بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے انسان کے بعض اعمال اچھے ہوتے ہیں، بعض اعمال اس نے برے کیے، برائی اور گناہ کی وجہ سے اس پر خاصہ یہ ہے کہ مصیبت آئے، لیکن اس کے وہ بعض نیک اعمال اس کے لیے رکاوٹ بن گئے، تو برائیوں کی وجہ سے جو ان کو کسی مصیبت میں گرفتار ہونا تھا، ان کے اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ اس میں رکاوٹ بن گئے۔ یہ بطور مثال بتا رہا ہوں۔ یوں ان گناہوں کی وجہ سے نقصان بھی نہ ہوا، بلکہ ان اعمال حسنہ کا جو فائدہ اور خیر ہے وہ بھی ظاہر نہ ہوا، بلکہ ان دونوں نے ایک دوسرے کو کراس کر دیا۔ اب میرے فلاں ایک عمل کا وہ بدلہ اس دنیا میں بطور انعام کے
اگرچہ دنیا دارالجزا تو نہیں ہے، لیکن یہاں اس کا ظہور نہیں ہوا، اور اس کا ظہور یوں ہوا کہ اس کی وہ گناہ کی وجہ سے جو مصیبت آنی تھی وہ رک گئی۔ تو گناہ کی وجہ سے مصائب اور نقصانات کا ہونا اور فساد کا ہونا یہ گناہ کا خاصہ تو ہے، لیکن یہ ظہور لازمی نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا کوئی مانع اور کوئی رکاوٹ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں دو قسم کے سبب رکھے ہیں، بعض اسباب ظاہری ہیں تو بعض اسباب ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ مثلا آسمان کی کڑک اور رعد، اس کے بارے میں حدیث میں تو یہ بالکل وارد ہے کہ ایک فرشتے کے ہاتھ میں ایک گرز ہے، وہ بادلوں کو مارتا ہے اور اس کی وجہ سے یہ آواز نکلتی ہے، اور ظاہر میں تو یہ ہے کہ بادلوں کے ٹکراؤ سے یہ آواز نکلتی ہے اور یہ چمک ہوتی ہے۔ تو ان دونوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اس کا وہ ظاہری سبب وہ بادلوں کا ٹکراؤ ہے، اور اس کے باطنی اسباب میں اس فرشتے کا گرز مارنا بھی ہے۔ ایک شخص نے ظاہر میں زہر کھا لیا یا کسی نے اس کو گولی ماری اور مر گیا، اور دوسری طرف یہ کہ ملک الموت تمہاری روح کو قبض کرتا ہے، تو ملک الموت کا روح قبض کرنا اور اس شخص کے ظاہر میں کسی وجہ سے ہلاک ہونے میں کوئی ٹکراؤ منافات تو نہیں ہے۔ اسباب ظاہری اور اسباب باطنی میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے فساد کا ہونا، یہ گناہ اس کے اسباب سبب باطنی ہے۔ ظاہر میں نقصان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری تدبیر اچھی نہیں رہی، میں یہ کام نہ کر سکا، اس کا ظاہری سبب یہ ہوا، یہ اس کے ہوئے ظاہری مادی اسباب۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس کا باطنی سبب بتایا ہے، اور وہ باطنی سبب ہے کہ تمہارے اعمال بد۔ اب کیا ہوتا ہے، کئی صورتیں بن سکتی ہیں۔ کبھی یہ ہے کہ ظاہری سبب نقصان کا بھی موجود ہے، ظاہری مادی نقصان کا سبب بھی موجود ہے، اور باطنی سبب بھی موجود ہے۔ اب جب دونوں اسباب موافق ہو گئے کہ ظاہری مادی سبب نقصان بھی موجود ہے اور باطنی سبب نقصان گناہ بھی موجود ہے، تو مصیبت کا ظہور ہو گیا۔ اور کبھی یہ کہ ظاہری مادی سبب موجود نہیں ہے اور باطنی سبب گناہ مصیبت بھی موجود نہیں ہے، تو مصیبت کا ظہور نہ ہوا۔ لیکن ایک تیسری اور چوتھی صورت بھی ہو سکتی ہے کہ ظاہری طور پر مادی سبب مصیبت اور فساد کے لیے موجود ہے، لیکن باطنی سبب موجود نہیں ہے، یعنی گناہ نہیں ہے۔ یا اس کے برعکس کہ گناہ اور باطنی سبب تو موجود ہے، لیکن ظاہری اور مادی سبب موجود نہیں ہے، یا ان اسباب میں سے کوئی سبب کامل ہے اور کوئی کم۔ یوں اس کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں خارج کے اندر، وہ اثرات بھی اسی حساب سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو کبھی سبب نقصان کا ظہور جو ہوتا ہے وہ اس نقطے پہ جا کے ہوتا ہے جبکہ مادی سبب ظاہری اور باطنی سبب دونوں موافق ہو جائے۔ کبھی جب ایسا نہیں ہوتا اور اس کے برعکس ہوتا ہے تو وہ ظہور نہیں ہوتا، یا ظہور کامل نہیں ہوتا، یا وہ اس کا موقع نہیں ہوتا، یا وہ اس ظاہری سبب باطنی سبب کے موافق نہیں ہوتا، تو اس نقصان کا ظہور نہیں ہوتا۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس میں
گناہوں اور معاصی کو فساد کا سبب ظاہری سبب باطنی قرار دیا گیا ہے، اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے کہ سبب ظاہری یا باطنی میں کوئی ٹکراؤ ہے، ٹکراؤ کوئی نہیں۔ یہ تقریر حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں کی ہے، اور معارف میں بھی نقل ہے۔ تیسری بات یہ بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ ایک نقصان شخصی اور انفرادی ہے، ایک مصیبت انسان کی ذاتی نوعیت کا ہے، اور ایک فساد برپا ہونا معاشرے کے اندر، شہر کے اندر، بستی کے اندر ایک عمومی فساد ہے۔ تو ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کا تعلق عمومی فساد سے، انفرادی اور شخصی فساد میں یہ ضابطہ نہیں ہے۔ عمومی طور پر جب قوموں کے قوم اور شہر کے شہر اور بستیاں اور عالم کے لوگ کسی فساد کا شکار ہوتے ہیں تو گناہوں کی کثرت کی وجہ سے ہے، اور بالخصوص علانیہ گناہوں کی وجہ سے ہے، اور کسی ایک اجتماعی گناہ کے سبب سے ہے۔ تو فساد، زلزلے، وبائیں، سیلاب اور بدامنی اور عمومی سطح کے عام فسادات وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں، اور علانیہ گناہوں کی وجہ سے اس کا ظہور ہوتا ہے، تاکہ یہ لوگ ان عمومی سطح پر اکثریت کے اعتبار سے لوگ متنبہ ہو جائیں اور گناہوں سے باز آ جائیں۔ یہ آیت کا ایک مفہوم یہ ہے۔ پھر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ انسان انفرادی طور پر ہی صحیح جب مصیبت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی ایک جہت تو یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آزمانا چاہتا ہے اور بندوں کو کچھ نوازنا چاہتا ہے۔ دوسری جہت اس کی یہ کہ وہ اللہ کا ایک عذاب ہے، اللہ کا ایک قہر ہے جس میں وہ مبتلا ہو چکا ہے۔ ان دو باتوں میں فرق کیسے کیا جائے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے، مصیبت تو مصیبت ہے، اب اس کا اندازہ کیسے کیا جائے گا؟ یقینی فیصلہ تو خیر چلو مشکل ہے، اندازہ کیسے کیا جائے گا کہ یہ مصیبت کس نوعیت کی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ایک وجہ تو یہ مصیبت آئی اور اس کے باوجود بندے نے اس کو من جانب اللہ سمجھا اور اس کا تقدیر پر ایمان متزلزل نہ ہوا، اور سخت تکلیفوں میں بھی امید کی کرن کو دیکھتا رہا، اور اس کے دل میں ایسا اطمینان تھا جیسے کوئی کڑوی گولی کھاتا ہے اور پھر بھی مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں کوئی پہلو میرے لیے ہوگا، اور وہ اس کو اللہ کی طرف سے ہی خیال کرتا ہے۔ یہ جو اطمینان والی ایک کیفیت تکلیف میں واقع ہوتی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے، یہ ایک سمبل ہے کہ وہ قہر اور مصیبت عذاب نہیں ہے بلکہ وہ ابتلا اور آزمائش ہے۔ اور اگر اس نے اس مصیبت میں ناشکری شروع کر دی، گلے شکوے شروع کر دیے، جزا فضا کیا اور حد سے بڑھ کر اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں وہ فضول گوئی میں لگ گیا، تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ آزمائش نہیں ہے، یا وہ آزمائش میں ناکام ہے، یا وہ ایک قہر میں مبتلا ہوگی۔ اور دوم یہ
کہ جب مصیبت آئی اور اس مصیبت کے آنے پر وہ یکدم سے اللہ کی طرف متوجہ ہوا اور توبہ کرنے میں لگ گیا اور اللہ سے دعائیں مانگنے میں اور معافی مانگنے میں لگ گیا اور رجوع الی اللہ اس کی کامل ہونے لگی، تو یہ نشانی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے اور وہ کوئی قہر نہیں ہے، وہ اس کے لیے باعث رحمت بنا کہ وہ اللہ کی طرف پلٹا۔ لیکن اگر وہ اللہ سے دور ہو گیا تو وہ پھر ظاہر ہے کہ وہ رحمت نہیں بلکہ وہ ایک قہر الہی ہے اور عذاب ہے۔ یہ ایک اندازہ ہے اور علامات ہیں۔ اس آیت میں یہ بات بھی ہے، تفسیر ماجدی میں ہے کہ انسان کے اپنے کرتوت، کفر، شرک، معصیت، غرض غیر اسلامی زندگی اور جاہلی نظام کے اتباع سے ہر طرح کے اخلاقی اور معاشرتی مفسدوں کا کھڑا ہونا ظاہر ہے۔ فساد ظاہر ہوتا ہے انسان کی بدعمالیوں سے۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب جہاں اس کا ظاہری فساد ہے اور وہ مراد اپنی جگہ ہے اور وہ گناہ نقصانات انسان کے گناہوں کی وجہ سے وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن یہ پہلو بھی مد نظر رہے کہ جب انسان کفر اور شرک اور بے دینی اور غیر اسلامی اور جاہلی طرز زندگی میں مبتلا ہوگا تو پھر ان کا اخلاقی فساد اس کے ساتھ لازم ہے۔ ضرور اخلاقی بگاڑ ہوگا معاشرے میں، ضرور معاشر میں معاشرتی، سیاسی، معاشی ہر لیول پہ ہر نظام کے اندر ایک فساد ہوگا، وہ بوجہ لوگوں کے اعمال کے۔ اگر اعمال کا رخ اسلامی ہو، اللہ کی طرف میلان ہو اور وہ دین فطرت پر وہ لوگ قائم ہو تو پھر معاشرے کے اندر وہ اخلاقی، روحانی فساد اور بگاڑ نہیں ہوگا۔ اور یہ بات بالکل طے ہے، صحیح ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگرچہ آیت میں یہ بات مراد ظاہری جو مراد ہے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن یہ جو دوسرا مفہوم ہے اس پر بھی نظر رہنی چاہیے۔ یہ جو ہم جیسے ہم مصیبتوں کو فساد سے انٹرچینجبل انداز میں ہم اس کو لے رہے ہیں، یعنی فساد اور مصیبت ایک نوعیت کی۔ اچھا، یہ جو دوسری جگہ جو قرآن میں کہتا ہے مفسدون فی الارض، کیا اس کا اس سے کوئی تعلق ہے یا یہ الگ ہے اور وہ الگ ہے؟ یہ الگ اور وہ الگ اس نعمیت سے ہے کہ ایک لفظ کا ایک لغوی مفہوم ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں جو الفاظ کا استعمال ہے اس میں ایک ہی لفظ کے بہت سارے مصداقات ہوتے ہیں۔ جہاں مفسدون فی الارض ہے وہاں ظاہر ہے کہ فساد کا اپنے لغت کے معنی میں ہے اعتدال سے ہٹ جانا۔ اب وہ اعتدال سے ہٹ جانا، ظاہری مادی چیزوں کا اعتدال سے ہٹ جانا وہ اس کا نقصان ہے۔ کسی جسم کا اعتدال سے ہٹ جانا وہ مرض ہے۔ ایک نظریاتی شخص کے نظریے کا بگڑ جانا اور اس کا کافر اور مشرک ہونا وہ اس کا فساد ہے۔ تو فساد تو ایک بگاڑ ہے، بگاڑ ہر چیز کی الگ ہے، معنوی بگاڑ اور نظریاتی بگاڑ اور دنیاوی بگاڑ اور سمندر کا بگاڑ اور دنیا کی مختلف چیزوں کا بگاڑ وہ الگ الگ ہوتا ہے۔ تو ہے تو لفظ فساد بگاڑ۔ اب اس آیت میں جو فساد بگاڑ ہے، یہ بگاڑ ایک تو وہ بگاڑ ہے جو کہ ظاہر میں ہے، یعنی ظاہری دنیاوی نقصان، اس کا سبب باطنی ہے گناہ، یہ ہوا اس کا ایک معنی۔ لیکن دوسری طرف بگاڑ وہ روحانی اور اخلاقی بگاڑ ہے اور اس کا سبب گناہ کو قرار دیا جا رہا ہے۔ تو اس دوسرے معنی کی طرف تفسیر ماجدی میں متوجہ کیا گیا ہے کہ ظاہری فساد جو دنیا میں نقصان دنیاوی بطور سزا اور عذاب کے اللہ کی طرف سے ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے اور گناہوں کا یہ خاصہ ہے، اگرچہ لازمی نہیں ہے کہ اس کا ظہور ہر جگہ ہو جائے، لیکن روحانی اور اخلاقی فساد کا گناہوں کی وجہ سے ہونا تو ایک لازمی امر ہے۔
کہ عالم کے اندر جب تک دین فطرت پر اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر بندہ قائم نہیں رہے گا تو ان کے نظام ہائے زندگی بگڑے ہوئے ہوں گے۔ لہٰذا اگر کافرانہ نظام کے معاشی سسٹم ہوگا، سود ہوگا، سرمایہ دارہ نظام ہوگا، سیاسی نظاموں میں کافرانہ نظام ہوں گے تو پھر معاشرے کے اندر بگاڑ ہوگا، اس لیے کہ وہ معاشرہ وہ گناہوں کا شکار ہے۔ فحاشی اور منکرات ہوں گے، نشے اور تماشے ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں پھر معاشرے کے اندر روحانی اخلاقی بگاڑ اور گڑبڑیشن تو ہوگی۔ تو وہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس کا بھی معانی میں سے ایک معنی ہے، اور وہ بھی اپنی جگہ ملحوظ ہے۔ اس لیے تفسیر ابن کثیر میں ابو العالیہ سے مروی ہے کہ من عصى اللہ فی الارض فقد افسد فی الارض، جس نے زمین میں اللہ کی نافرمانی کی تو اس نے زمین میں فساد کیا۔ لأن صلاح الارض والسماء فی الطاعہ، اس لیے کہ زمین اور آسمان کا بناؤ اور اس کا صلاح وہ اللہ کی اطاعت میں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی زمین پر ایک حد کا قائم ہونا اس سے بہتر ہے کہ 40 دن تک یا 40 سال تک اس زمین پر بارش برسے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدود جب قائم ہوتے ہیں تو لوگ گناہوں سے اور محرمات سے رکتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں حدود کے قیام سے، اور یوں معاشرے کے اندر وہ بڑی بڑی نافرمانیاں ختم ہوتی ہیں۔ اور جب گناہ ہوتے ہیں تو پھر برکات مٹ جاتی ہیں۔ تو ایک برکت اس بارش کی ہے، اور ایک برکت نفاذ شریعت کی ہے، شرعی احکام کی ہے۔ تو احکام شرعیہ کی برکت ظاہری برکت سے بڑھ کر ہے۔ اور پھر لکھا ہے امام ابن کثیر نے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ دجال کو اور ان کے متبعین کو اور یاجوج ماجوج کو ہلاک کریں گے تو قیل للارض، زمین سے کہا جائے گا کہ اخرجی برکاتک، اخرجی برکاتک، اپنی برکتوں کو نکالو۔ تو پھر ایک انار ایسا ہوگا کہ وہ ایک جماعت کے لیے کافی ہوگا، ایسی برکتیں ہوگی۔ یہ اس زمانے میں کہ جب عدل قائم ہوگا۔ تو امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ وما ذاک الا ببرکت تنفیذ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ برکت جو اس وقت ہوگی کہ ایک انار ایک جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور اسی قسم کی دوسری برکتیں، یہ برکت نہیں ہوگی مگر صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہوگی۔ وما ذاک الا ببرکت تنفیذ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فکلما اقیم العدل کثرت البرکات والخیر، جب عدل قائم ہوتا ہے تو برکتیں اور خیر بڑھ جاتی ہیں۔ اور اسی لیے حدیث صحیح میں یہ بات ثابت ہے کہ ان الفاجر اذا مات، جب کوئی فاجر آدمی مرتا ہے تو زمین کے لوگ اور بندے اور شہر اور درخت اور جانور اس سے راحت حاصل کرتے ہیں، اس لیے کہ کسی فاجر کا فجور اور نافرمانی کرنے والوں کی نافرمانی اور کسی ظالم کے ظلم کا نقصان سے اس کو نہیں ہوتا، پورے معاشرے کو ہوتا ہے۔ روحانی طور پر، اخلاقی طور پر فساد گویا کہ اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جب کوئی اس طرح فاجر مرتا ہے تو پورے معاشرے میں راحت ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کو یہاں امام ابن کثیر نے نقل کیا ہے۔ یہ جو تقریر میں نے نقل کی ہے، یہ تقریر یہاں اس مقام پر تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر
پھیل گیا ہے، ظاہر ہو گیا ہے فساد بر اور بحر میں، خشکی اور دریا میں، بما کسبت ایدی الناس، بسبب اس کے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کیا، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ چکا دے ان کو بعض سزا ان اعمال کی، سزا بعض ان اعمال کی جو انہوں نے کیے، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹ آئیں گناہوں سے اور توبہ کر لیں۔ اس آیت کا اس صورت میں اس مقام پر ذکر کرنے میں ایک تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی کی توحید کا ذکر تھا۔ اس سے پہلے جو سلسلہ کلام شروع تھا وہ یہ کہ دین فطرت اور دین اسلام کے تابع ہو جاؤ، توحید کا، پھر توحید کے عقلی دلائل تھے، صورت میں شرک کی تردید تھی، اور آگے بھی فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ آ رہا ہے۔ تو توحید کے برخلاف جب معاشرے میں شرک اور کفر ہوتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اس لیے اس آیت کا یہاں ذکر کرنے میں یہ مقصد ہے۔ اور یہ تخویف دنیاوی ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بتایا، ڈراوا ہے کہ اگر تم یہ کفر اور شرک کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، صلہ رحمی نہیں کرو گے، سود کرو گے، مالی معاشرتی بگاڑ ہوگا تو پھر فساد ہوگا۔ مگر اس صورت کے ایک عمومی عنوان سے، جو کہ اس صورت کی ابتدا میں نصرت الہی کا وعدہ تھا، اور لوگوں کی نظریں روم و ایران کی جنگوں پہ تھی، تو اس کے بارے میں بھی بتایا کہ یہ جو بڑی بڑی جنگیں ہو رہی ہیں اور معاشرے کے اندر یہ بڑی سطح پر جو یہ خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، یہ انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ تو اس مضمون سے جو غلبت الروم کا ہے، اس سے بھی اس جملے کا ایک لنک ہے۔ اگرچہ البحر اور البر یہ اور فساد یہ عام ہے، لیکن روم و ایران کی طرف اشارہ بھی ہے۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ، کہہ دیجئے چلو زمین میں، پس دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو تم سے پہلے تھے، من قبل من قبلکم، کان اکثرهم مشرکین، ان میں سے اکثر مشرک تھے۔ تو یہ اب اسی پہلے والی آیت کے مضمون کی تاکید ہے کہ اگر تمہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ فساد کی وجہ بدعمالیاں ہیں، تو جاؤ مشرک اقوام کے نمونوں کو دیکھو، ان کی تاریخ پڑھو، وہ تمہیں معلوم ہے کہ جب انہوں نے نبیوں کی تعلیم کو نہیں مانا، شرک کیا، قوم عاد اور قوم ثمود اور دشت لوط سب کو تم دیکھو، کانو مشرکین، وہ مشرک تھے، ان کا انجام کیا ہوا۔ تو قل سیروا فی الارض بطور عبرت، فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ۔ اب عذاب دفع کرنے کے لیے کیا کرے؟ توحید پر استقامت۔ اب نصرت الہیہ کے لیے کیا کرے؟ جس طرح پہلے کہا تھا توحید دین فطرت پر قائم رہنا، اور فآت ذی القربیٰ، اب ہے فأقم وجہک، بس قائم کیجیے اپنا چہرہ، للدین القیم، مضبوط دین کی طرف، اقم قصدک لاتباع الدین، دین کی اتباع کے لیے اپنے رخ کو سیدھا کر لیں، قائم رہیں دین اسلام پر۔ من قبل ان یاتی یوم، قبل اس کی کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، کہ نہیں ہے جس کے لیے ٹلنا، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یومئذ یصدعون، اس دن یہ لوگ جدا جدا ہوں گے۔ جس دن قیامت کے دن کے لیے ٹلنا نہیں ہے، اور لوگ دو گروہوں میں الگ الگ متفرق ہو جائیں گے، اس دن سے پہلے اسلام پر قائم رہو۔ اس سے پہلے بھی فرمایا تھا کہ اپنے رخ کو اسلام پر قائم رکھیے،
ورنہ دنیاوی نقصان ہوگا۔ اور اب ہے کہ اپنے رخ کو اسلام پر قائم رکھیے ورنہ اخروی نقصان ہوگا۔ اور وہ اخروی نقصان یہ کہ وہاں ایسا دن آنے والا ہے کہ جس دن کافر پر اس کے کفر کا وبال ہوگا، اگلی آیت میں، اور نیک عمل والوں کے لیے وہ اچھی جزا تیار ہو رہی ہے۔ تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ، یہاں مراد کیا ہے؟ الاستقامۃ فی طاعتہ والمبادرۃ فی الخیرات، اللہ کی اطاعت پہ استقامت اختیار کرو اور نیکی کے کاموں میں آگے بڑھو۔ یہ ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ کا مطلب، اسلام کی طرف رخ کرنا اور اسلام ہی کی طرف دعوت دینا اور اس جدوجہد کو برقرار رکھنا۔ تو یہ اس شرک کے خلاف توحید بھی ہے اور یہ نصرت الہی کا نسخہ بھی ہے، اور یہ دفع عذاب کا ذریعہ بھی ہے۔ لا مرد له من اللہ، جو من اللہ کا لفظ ہے اس کا تعلق یا تو ان یأتی سے ہے، قبل اس کے کہ آ جائے وہ دن، لا مرد له، جس کے لیے ٹلنا نہیں ہے، یعنی قیامت۔ من اللہ ان یأتی من اللہ، یہ من اللہ کا تعلق یا تو یأتی سے یا پھر اس کا تعلق مرد له سے ہے، مصدر سے متعلق ہے کہ اللہ کی طرف سے واپسی نہیں ہے۔ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 40 میں ہے فلا یستطیعون ردھا، بس وہی اس کی تشریح ہے۔ مردہ مصدر میمی ہے، لا یردہ اللہ عنہم، تفسیر قرطبی، اللہ تعالیٰ اس کو اس دن کو ان سے نہیں لوٹائے گا۔ یعنی یہ جو دنیاوی عذاب ہے، دنیاوی عذاب کا ذکر ہوا ہے کہ لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، یہ بعض سزائیں دنیا میں دی جا رہی ہے تاکہ متنبع ہو جائے، پھر وہ سزائیں دنیا کی ختم ہو جاتی ہے، عارضی ہے۔ لیکن وہ ایسا دن آنے والا ہے کہ وہ عارضی نہیں ہے، وہاں اگر کوئی پھر سنبھلے گا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لا مرد له من اللہ، یومئذ یصدعون، یصدعون، یہ کیا تھا؟ یتصدعون، وہ تا صاد ہو گیا، صاد میں مدغم ہو گیا۔ تصدع القوم کا معنی ہے تفرقوا، تفرق الگ الگ ہونا، تو یصدعون کا معنی ہے یتفرقوا، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ اس وقت دو طرح کے لوگ ہو جائیں گے، ایک کا رخ جنت کی طرف ہوگا اور دوسرا کا جہنم کی طرف ہوگا۔ من کفر فعلیہ کفر، جو کوئی کفر کرے گا تو اس پر اس کا کفر ہے، اس کے کفر کا وبال ہے۔ ومن عمل صالحا، اور جس نے نیک عمل کیا، فلانفسہم یمہدون، تو وہ اپنے نفسوں کے لیے ہی تیاری کر رہے ہیں، قبر اور حشر میں اپنے آرام کی تیاری کر رہے ہیں۔ یمہدون، مہد الصبی کا معنی ہوتا ہے بچے کا پالنا، اور تمہید الامور کا معنی ہوتا ہے معاملات کی اصلاح کرنا اور ہموار کرنا، تمہید۔ اور مہاد کا معنی ہے بستر۔ تو یمہدون اپنے لیے آرام اور جائے قرار اور مسکن تیار کر رہے ہیں۔ جو نیک عمل کر رہے ہیں وہ اپنے لیے اپنی قبر میں اور اس کے بعد جنت میں آرام کی جگہ تیار کر رہے ہیں۔ یہ ہے یمہدون کا معنی۔ مہد الصبی تو بچے کا پالنا ہے، اور فی المہد و کہلا، گود اور جھولا، یا وہ مہد و کہلا کا لفظ استعمال ہوا، اور مہاد بستر کے لیے۔ تمہد کا معنی ہوتا ہے تفعل سے جگہ حاصل کرنا۔
یہاں ہے یمہدون، یہ انہی الفاظ میں سے آرام کی جگہ تیار کرنا۔ لوگ کتاب لکھتے ہیں، شروع میں ایک تمہید ہوتی ہے، تمہید کا معنی وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے اپنے آگے کے مضمون کے لیے، اس کی اصلاح اور اس کو لیے راہ ہموار کر رہا ہوتا ہے۔ اس جملے میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ من کفر فعلیہ کفر، یہ واحد ہے، جس نے کفر کیا اس پر اس کے کفر کا وبال، یہ واحد ہے۔ ومن عمل صالحا، جس نے نیک عمل کیا، فلانفسہم یمہدون، اب فلانفسہم یمہدون یہ جمع ہو گیا، وہ لوگ اپنے نفسوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں جگہ کی۔ تو لفظ من اپنے معنی کے اعتبار سے جمع بھی ہے، لہٰذا کہیں اس کے لیے اگر بعد میں جمع کی ضمیر بھی آ جائے تو عربیت کے اعتبار سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ من کفر فعلیہم کفرہم، وہ تو یوں نہیں ہے، لیکن ومن عمل صالحا تو فلانفسہ یمہد، یوں نہیں ہے بلکہ انفسہم یمہدون ہے۔ امام رازی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کے غضب پر سبقت لے جاتی ہے، تو جہاں مقام غضب اور کفر ہے تو فعلیہ کفرہ، تو جہاں مقام رحمت ہے وہاں فلانفسہم یمہدون۔ امام رازی نے انداز بیان میں یہ ایک نقطہ بیان کیا۔ دوسری بات اس آیت میں کیا ہے؟ من کفر فعلیہ کفرہ، تو من کفر کے مقابلے میں تو وہ من آمن ہونا چاہیے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن آمن فلانفسہم نہیں ہے، بلکہ ومن عمل صالحا، نیک عمل کا ذکر ہے۔ یہ اس لیے کہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ تمہارے ایمان کی تکمیل وہ تمہارے عمل صالح سے ہوگی، تو عمل صالح جو وہ تکمیل ہے اس کا ذکر کیا تاکہ عمل صالح کی ترغیب ہو جائے کہ آگے تمہاری تیاری کے لیے تمہیں صرف ایمان نہیں بلکہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جانا ہے، وہ عمل صالح ہے کہ تمہارے لیے آرام کی جگہ تیار ہو اور دخول اولی نصیب ہو جائے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ بدلہ دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل کیا نیک، من فضلہ، اپنے فضل سے۔ یہ جو بدلہ ملے گا اعمال کا، یہ استحقاق نہیں ہے کہ تمہارا عمل اتنا بڑا ہو گیا کہ اب اس کے بدلے میں یہ مل رہا ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہے جو تمہیں مل رہا ہے۔ اس لیے کہ تم نے جو نیک عمل کیا، اس نیک عمل کرنے کی توفیق بھی تمہیں اللہ نے دی، تو جب توفیق بھی اللہ نے دی تو اب کیا، سب اللہ کا فضل ہے۔ مثال یوں ہے کہ کسی نے کسی شخص کو 100 روپے روزانہ کی اجرت پہ رکھا، اور جیسے ہی اجرت پہ رکھا تو پیشگی اس کو 10 کروڑ پکڑوا دیے، اور اس کے بعد جب وہ اپنی اجرت پوری کرتا ہے تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میری اجرت دے دو، بھئی میں اجرت نہیں، پہلے میرے 10 کروڑ کا تو حساب دے دو، اس کے بعد تیرے 100 روپے روزانہ کا میں حساب لگا دوں، تو پھر الٹا لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ جب میں نے تمہیں زندگی دی، پیدا کیا، سب کچھ دیا، یہ کروڑوں تمہیں مل گئے، اور کچھ نیک عمل کر کے تم اب کہتے ہو میری اجرت دے دو، تو پہلے حساب دے دو میری نعمت کا۔ یہ جو میں انعام دے رہا ہوں یہ من فضلی ہی ہے۔ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا کفر کرنے والوں کو، اور باوجود اس کے اللہ عادل ہے۔ وَمَا هَذَا هُوَ الْعَادِلُ، اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، لیکن جو پسند نہیں کرتا یہ عربیت میں عدم محبت، بغض کی نشانی ہے۔
اللہ پسند نہیں کرتا، یہ بہت سخت جملہ ہے کہ اللہ کو ایسے لوگوں سے نفرت ہے. اور یہ اس من کفر فعلیہ کفرہ والے جملے سے اس کا تعلق ہے. انہ لا یحب الکافرین. کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ عادل اتنا ہے کہ انہوں نے جو جرم کیا ہے ان کو ان کے جرم کے مطابق ہی بدلہ ملے گا، باوجود اس کے اللہ عادل ہے.